اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک دفعہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور یہ طلاق زمانہ جاہلیت کی ہے، اور میرا شوہر مجھے یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق پڑتی تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی گھر پر موجود تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو کنگھی کر رہی تھی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، خولا، اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر ثانی فرمائے، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکی ہے، میں کس کے سہارے جیوں اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، خولا، کام ختم ہو چکا ہے تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب اس عورت نے دوسری مرتبہ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر ثانی فرمائے، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، میں اور میرے بچے کس کے سہارے جئیں گے؟ جب خولا نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب وہ عورت مانتی تو ہے نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی نہیں سن رہے تو اس نے کہا، اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اور خولا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اگر انہیں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں گی، اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں گی تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے اور کہا، خولا، مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک اللہ نے عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے پر بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ نے خولا کو بڑی عزت دی قرآن میں، اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پوری 2 رکوع نازل فرما دیے۔ اور اللہ نے کہا، ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خولا آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے، وہ ہاں کروا رہی تھی، تو میں خود کو تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا۔ آپ نے تو سنی نہ، پھر اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا، میں تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا، آپ انکار پہ تھے، وہ اقرار پہ تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، اور میں نے خولا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل قرار دے دیا، اور اس کا جرمانہ نہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو بیوی حلال ہو گئی۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں،
مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔